بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تو بات چل رہی تھی ختم نبوت کی کہ ختم نبوت کی جب بات آتی ہے تو جتنا بھی آدمی گناہ گار ہوتا ہے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی بات آ جائے وہ اپنی جان دینے تک تیار ہو جاتا ہے۔ اگرچہ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، لیکن جب بات آ جائے حضور کی عزت کی، بات آ جائے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی، تو پھر یہ گناہ گار آدمی بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر جان تو قربان کر سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے ساتھ غداری نہیں کرتا۔ جس طرح کے ایک شاعر گزرا ہے اختر شاہرانی، وہ بڑے بڑے شعر پڑھتا تھا، بہت بڑا شاعر تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ شراب پی کر نشے میں مبتلا تھا اور اس کا جی چاہ رہا تھا کہ میں اور شراب پیوں۔ اس نے گلاس میں شراب ڈالی تو اس کو پینے لگا، تو کچھ لوگ جمع ہو کر اس کے پاس آ گئے، تو لوگوں نے طرح طرح کے سوال کرنے شروع کیے۔ ایک نے پوچھا، اختر شیرانی اگر آج تیرے مقابلے میں مرزا اسد اللہ غالب ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ تو وہ اختر شیرانی شاعر کہنے لگا، اگر آج وہ میرے مقابلے میں ہوتا وہ تو میرے جوتے صاف کرتا۔ اور اس کے بعد کہ دوسرے آدمی نے سوال کیا کہ اگر تیرے مقابلے میں میر تقی ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ تو آگے سے وہ کہنے لگا، اگر آج وہ ہوتا تو وہ میرا بستر لگاتا۔ اسی طرح 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 سے لوگ سوال کرتے رہے، وہ طرح طرح کے جواب دیتا رہا۔ تو وہاں پر اس مجمع کے اندر ایک قادیانی بھی بیٹھا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج میں اس کے ایمان پر حملہ کرتا ہوں، آج ان کے نبی کی ناموس پر میں ان کو اس کا غدار بناتا ہوں، رسول اللہ کا غدار بناتا ہوں، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہوں، اس کے ایمان کو لوٹتا ہوں۔ اس نے کہا، اختر شیرانی یہ بتا، جب سارے لوگوں نے تجھے سوال کیے تو تو نے ہر طرح کے جواب دیے، لیکن میرے سوال کا جواب دے پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا، ہاں سوال کر، کیا تیرا سوال ہے؟ کہنے لگا، اگر آج تیرے مقابلے میں تیرا نبی ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ اگر آج تیرے مقابلے میں تیرا نبی کوئی شعر پڑھتا تو پھر تو وہ کیا کرتا؟ تو جب اس نے یہ بات کی، تھا تو وہ شرابی، تھا تو وہ گناہ گار، تھا تو وہ شراب کے نشے میں مست، لیکن جب اس نے یہ بات سنی کہ بات آ گئی نبی کی عزت کی، بات آ گئی نبی کی ناموس کی، بات آ گئی حضور کی عزت کی، تب اس نے جب دیکھا اس قادیانی کو کہ یہ بے وقوف میرے نبی کی عزت پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اب اس نے اس طرح گلاس پکڑا ہوا تھا، شراب اس کے اندر تھی، منہ کے ساتھ لگانے لگا، لیکن جب قادیانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور چہرہ سرخ ہو گیا، جسم تر تر کانپنے لگا۔ اس نے گلاس اسی طرح پکڑا، اس کے قادیانی کے منہ پر مارا اور دوڑ لگا کر اس کو پکڑا، اور وہ قادیانی آگے بھاگنے لگا تو اس نے اتنی سپیڈ سے دوڑ لگائی، اس کو پکڑ لیا اور کہا، کمینے تو مجھے میرے نبی کا غدار بنانا چاہتا ہے، تو میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے۔ ہاں ہاں میں گناہ گار ضرور ہوں، لیکن میں اپنے نبی کا غدار نہیں ہوں۔ میں گناہ گار ضرور ہوں، شراب پی کر مست ضرور ہوں، لیکن جب نبی کی عزت کی بات آ جاتی ہے تو شراب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں گناہ گار تو ہوں، لیکن اپنے نبی کا غدار نہیں ہوں، اپنے نبی کا بے وفا نہیں ہوں۔ نے کہا، یاد رکھنا آج تو نے بات کر دی ہے، اگر دوبارہ بات کی تو میں تیری گردن اتار دوں گا۔ تو یہ تھا عشق، یہ
محبت، یہ تھا ختم نبوت پہ پہرا دینا، ان لوگوں کی محبت کہ آدمی کتنا بھی گناہ گار ہو، کتنا بھی گناہ گار ہو، لیکن جب نبی کی عزت کی بات آتی ہے تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کو دیکھو، جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہیں، بڑی بڑی گدیوں والے ہیں، اور بڑے بڑے پیر ہو کر بڑے بڑے نذرانے وصول کرنے والے اور بڑے بڑے ممبروں پہ بیٹھ کر تقریریں کرنے والے، وہ غدار جو ختم نبوت پہ حملہ ہونے کے بعد اپنے وہ سوراخوں میں چھپے رہے، اپنے گھونسلوں میں چھپے رہے، ان کو شرم نہیں آئی کہ ساری زندگی حضور کے نام کا کھایا، لیکن جب بات آئی حضور کی عزت کی، بات آئی حضور کی ناموس کی، تم اپنے حجروں میں بیٹھ گئے۔ یار یہ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے؟ آخر یہ قوم کیوں تباہی کے موڑ پر آ چکی ہے؟ کیا خوب کسی نے کہا تھا، رشتہ وفا کا نام محمد سے توڑ کر یہ قوم آ پہنچی ہے تباہی کے موڑ پر۔ خدا کا خوف کرو۔ آج ہم یہ دعوے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دل میں بڑی محبت ہے، کاش حضور ہمارے لیے ہمارے گھر میں تشریف لے آئے، ہمیں زیارت کروا دیں۔ اوے غدار، زیارت ہوگی، دیدار ہوگا، لیکن اس وقت جس وقت تیرا دل محبت رسول سے بھر جائے گا، تیرا دل غیر کی محبت سے جدا ہو جائے گا، صرف اور صرف رسول اللہ کی محبت تیرے دل میں رہے گی، تو پھر یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر بھی تجھے عزت عطا فرمائیں گے، قبر کے اندر جائے گا، فرشتے جب آ کر سوال کریں گے بتا اس نبی کے ساتھ کتنی وفاداری کی، اس وقت بھی کریم نبی فرمائیں گے چھوڑ دو فرشتوں، یہ تو میرا غلام میرے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کرو، فکر کر تعمیر دل کی، وہ خود آ جائیں گے، جب بن گیا مکان مکیں بھی آ جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ۔